عباس کی اولاد آباد تھی اور ان کے سربراہ عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی تھے۔ ابو ہاشم نے موت سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو اپنی خفیفہ دعوت اور تنظیم کے اصرار و مور سمجھائے اور انہیں امامت کا استحقاق بخش کر اپنا جانشین نامزد کر دیا، کیونکہ اس موقع پر کوئی عربی وہاں موجود نہ تھا۔ اس نامزدگی نے ایک نئے انقلاب اور صورتحال کو جنم دیا۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنے پیروکاروں کے نام وصیت میں تاکید کر دی کہ ان کے بعد محمد بن علی عباسی کی دل و جان سے اطاعت کی جائے۔ اس طرح اب امامت و خلافت کا منصب فاطمیوں اور علیویوں کی بجائے عباسیوں میں منتقل ہو گیا اور یہ تبدیلی عباسی خلافت کا پیشہ خیمہ بنی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے آپ صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، جو آپ کی فاطمی اولاد کے واحد نمائندے تھے، میدان سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی کی فاطمی اولاد خلافت کے معاملے میں سبقت اختیار کر گئی، سوائے امام زید بن علی بن حسین کے، جنہوں نے خلیفہ شام کے زمانہ میں اپنے یہ اعلانیہ بیعت لی۔ صرف کوفے میں 15,000 آدمیوں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام محمد بن حنیفہ نے، جو ان کے حامی تھے، انہیں کسی مناسب وقت کے انتظار کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے باعزت کوفہ سے خروج کا آغاز کر دیا۔ کوفیوں نے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی بے وفائی کی جس طرح انہوں نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے چونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں محبت اور اتفاق کا طرز عمل اپنایا اور انہیں برحق مانا، اس لیے بہت سے شیعان اہل بیت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام زین نے کوفہ کے غریب کوچوں میں ایک ایک شخص کے گھر پر دستک دی اور انہیں اپنی بیعت یاد دلائی، لیکن سوائے آدمیوں کے کوئی بھی ان کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے سنت حسینی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت سے عربی مزاحمت کا باب ختم ہو گیا اور عباسی تحریک کو آل محمد کی مذمت کا نعرہ مل گیا۔ بنو عباس کا تاریخی پس منظر۔ بنو عباس حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ حضرت عباس حضور سے 3 سال بڑے تھے۔ وہ مکہ کے کامیاب تاجر اور مالدار آدمی تھے۔ آپ قریش کے عقل مند افراد اور سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ دور جاہلیت میں حاجیوں کو پانی پلاتے اور ان کی نگہداشت کرتے اور عربوں کو آپس میں درگزر و عفو کی تعلیم دیتے۔ اسلام لانے سے قبل بھی حضور علیہ السلام کی پشت پناہی کرتے، غزوہ بدر میں جنگی قیدی بنے تاہم رہا ہو کر مسلمان ہو گئے، لیکن مکہ میں ہی مقیم رہے اور ہر جنگ سے پہلے قریش کے جنگی منصوبوں کی اطلاع حضور علیہ السلام کو بھجوا دیتے۔ 90 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کے 9 فرزند تھے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس بڑے زبردست عالم محدث اور مفسر تھے۔ عبداللہ بن عباس کی ولادت ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل اس حالت میں ہوئی کہ
بنو ہاشم قریش مکہ کی شدید مخالفت اور سماجی و معاشی بائیکاٹ کے سبب شعیب ابی طالب میں مقیم تھے۔ حضرت عباس نے 9 مولود کو آن حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اپنا لب مبارک بچے کے ہونٹوں پر لگایا اور اس کی ہدایت و عظمت کی دعا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور عبداللہ کی والدہ ام الفضل بایا ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن تھیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں۔ عام خیال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد خواتین میں سے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ام المومنین میمونہ اپنے اس بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے عبداللہ اکثر ان کے پاس ٹھہرتے اور حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ انہیں علم کا سمندر کہا جاتا تھا اور قرآن پاک کے مفسر ہونے کے ناطے انہیں ترجمان القرآن کا بھی لقب دیا گیا تھا۔ آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شریک جنگ ہوئے۔ ایک عرصہ مدینہ منورہ میں درس و تدریس میں مشغول رہنے کے بعد مکہ واپس چلے گئے۔ آخری عمر میں انہوں نے طائف میں سکونت اختیار کر لی تھی، جہاں وہ 18 ہجری 687 میں وفات پا گئے۔ آپ کے 6 بیٹے تھے، جن میں علی بن عبداللہ تقویٰ، پرہیزگاری اور کثرت نماز کی بدولت سجاد کے لقب سے مشہور ہوئے۔ علی بن عبداللہ بن عباس پرہیزگار اور نیک سیرت انسان اور فصیح و بڑے مقرر تھے۔ اپنی گناہوں پاکیزہ صفات کی بنا پر لوگوں میں ان کی بڑی عزت و توقیر تھی۔ وہ جب حج یا عمرہ کرنے جاتے تو قریش کے افراد خانہ کعبہ میں اپنی مجالس برخاست کر دیتے۔ اس دوران خاندان قریش کا بھی عموم دیگر مسلمانوں کا بالخصوص ان کے ارد گرد ہجوم رہتا اور ان کی معیت میں چرنا سعادت سمجھتے۔ جب تک وہ حرم شریف میں موجود رہتے یہ لوگ ان کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد عبد الملک کے دور تک وہ ملک میں پھیلے ہوئے فتنوں سے الگ تھلگ رہے اور تمام عباسی خاندان کے ساتھ گوچہ نشینی اور زیرت گزرنے کی زندگی گزارتے رہے۔ آپ کی اس خاموش روش کی بنا پر بنو امیہ کے حکمران ان کے خاندان سے مطمئن رہے۔ خلیفہ عبد الملک بھی ان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی اٹھا نہ رکھتا۔ بنو امیہ کی طرف سے حمیمہ کا گاؤں بطور جاگیر ملنا اسی قدر افضائی منظر ہے۔ خلیفہ ولید کے ساتھ علی بن عبداللہ کے تعلقات میں اس وقت خرابی پیدا ہو گئی جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی لبابہ سے نکاح کر لیا۔ لبابہ ولید کی سوتیلی ماں تھی اور یہ ان کی دوسری شادی تھی، لہٰذا ولید نے علی بن عبداللہ کے اس قیال کو حکمران خاندان کی توہین سمجھتے ہوئے انہیں بروقت کوڑے مارنے کا حکم دیا اور حمیمہ میں نظر بند کر دیا۔ سوائے ایام حج کے وہ کہیں اور جانے سے روک دیے گئے۔ اس واقعے نے تمام عباسی خاندان کو سخت غمگین کیا۔ چنانچہ علی بن عبداللہ نے
اعتدال کی روش و طریق کے اپنی اویاد کے ذریعے میں بنو امیہ کے خلاف آتش انتقام کو بھڑکانا شروع کر دیا اور لوگوں میں اس امر کا عام چرچا کرنے لگے کہ عنقریب خلافت بنو عباس میں منتقل ہونے کو ہے۔ ولید اس پر بہت سرکیہ ہوا، چنانچہ انہیں مشق برا قید و برا سزا دی اور ان پر سوار کر کے مشق کے گلی کوچوں میں سردار لگوائی۔ یہ ہے درگو کذاب علی بن عبداللہ اس ذلت آمیز سلوک کے ساتھ انہیں حمیمہ میں دوبارہ نظر بند کر دیا، جہاں وہ ولید کے عہد میں 10 برس قید رہے۔ ولید کی وفات کے بعد وہ دوبارہ شام آنے جانے لگے۔ اس دوران حمیمہ کی آبادی پھیل چکی تھی اور آل عباس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی تھی۔ خود علی بن عبداللہ کا گھرانہ سب سے بڑا تھا، جن کے بیٹوں کی تعداد 22 تھی۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں شادی شدہ ہو کر بااولاد تھے۔ علی بن عبداللہ نے 80 سال عمر پائی۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنی وفات کے وقت خفیہ ہاشمی تحریک کی سربراہی محمد بن علی عباسی کو سونپ دی تھی۔ محمد بن علی اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بہت ذہین انسان تھے اور خفیہ تنظیم چلانے کے لیے نہایت موزوں شخصیت تھے۔ وہ اپنی محنت ساری، خدمت خلق اور عوامی انداز کے سبب عوام میں بہت مقبول شخصیت تھے۔ ان کے بھائیوں کی تعداد 23 تھی، جبکہ ان کے 8 بیٹوں میں بھی فوج کی قیادت، انقلاب لانے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا ابراہیم ان کی وفات کے بعد تحریک کا فائدہ بنا۔ ابو العباس الصفاح پہلا عباسی خلیفہ بنا اور ابو جعفر منصور دوسرا خلیفہ۔ اس کے علاوہ عباس، یحییٰ اور موسیٰ بھی اچھے جرنیل تھے۔ وہ محمد بن علی عباسی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عباسی خاندان کو متحد کر رکھا تھا۔ محمد بن علی عباس کی ربع صدی کی قیادت نے ہاشمی تحریک کو ایک منظم قوت بنا دیا اور ان کی وفات 124 ہجری کے مطابق 742 کے وقت یہ تحریک اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی اور اس پر قابو پانا اموی حکمرانوں کے بس کا کام نہ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں اس نے ان کی نرم مزاجی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے داعیوں کو ہدایت کی، تحریک کو آل محمد و اہل بیت ہی کے نام سے جاری رکھا جائے تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا آسان تر ہو جائے۔ عراق میں اس کا متعدد غلام مویشیاں ابو رباح اور ابو سلمہ خیار اس کے داعی تھے۔ خراسان میں محمد بن جنتی، ابو اکرمہ السراج، ریحان عطا اس کے داعی تھے۔